الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معظم الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک ایسی بڑی جنگ ہوگی، ویسی جنگ دنیا میں نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی. اس کا علاقہ بھی بتا دیا حضور نے کہاں ہوگی. ملک شام دمشق کے قریب ایک میدان کا ذکر بھی حضور نے فرمایا. کتنے لوگ ہوں گے یہ بھی میرے آقا نے بیان فرمایا. اس جنگ کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی گوشت کے ٹکڑے اڑانے والی جنگ. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنین کے مقابل میں جو کفار و مشرکین آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. تو یہ تعداد دشمنوں کی میرے آقا کے بیان کے مطابق 9.5 لاکھ ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج مومنین سے، مسلمانوں سے جنگ کرے گی. یہ بھی حضور نے فرمایا. اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ کیا ہے؟ توجہ. میں بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ میسج دے کر جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنگ بہت سخت ہوگی، بہت سخت ہوگی. 9,60,000 کے دشمنوں کے ساتھ مومنین کی فوج لڑ رہی ہے، لیکن اس لڑائی میں سب سے پہلے کیا ہونے والا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مسلمانوں کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1/3 مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اتنی سخت ہو جائے گی جنگ. لیکن ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا وہ بھاگ جانے والے لوگ اس روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. ان کی توبہ بھی نہیں ہوگی، ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. سب سے بدترین لوگ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. دوسرا پڑاؤ آئے گا اس جنگ کا. حضور فرماتے ہیں دوسرا دن ہوگا، جنگ بڑی سخت چل رہی ہے. فرماتے ہیں کہ 1/3 حصہ مسلمانوں کا شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائیں گے. پہلے دن 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، دوسرے دن 1/3 شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. بچا 1/3 حصہ، آخری 1/3 بچا ہے، 1/3 حصہ بچا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آخری 1/3 حصہ بچا ہوا ہوگا، جو بھاگنے والوں کو بھی دیکھا اور مرنے والوں کو بھی دیکھا، اللہ اس آخری حصے کو فتح مبین عطا کرے گا. سبحان اللہ. کفار و مشرکین کی چاہے جتنی طاقت ہو، جتنی بڑی فوج ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں آخر میں فتح تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو ہی عطا کرے گا. جنگ میں الملحمۃ الکبریٰ میں ایمان والوں کی فتح ہوگی. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، کسی بڑی فتح کو دیکھنا ہو تو 2 راستوں سے گزرنا پڑے گا. اپنوں کی غداری بھی دیکھنی پڑے گی اور اپنوں کی شہادت بھی دیکھنی پڑے گی. یہ 2 چیزوں کو دیکھ کر تم جمے رہ گئے تو فتح تمہارے سامنے ہوگی. سبحان اللہ. اب فیصلہ یہ کرو کہ پہلی جماعت میں ہوں گے بھاگنے والوں میں، دوسری میں ہوں تو بھی ٹھیک ہے،
تیسری میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلی جماعت جو میدان چھوڑ کر بھاگنے والی ہے، ان میں اگر کسی کا نام شامل ہو جاتا ہے تو منافق ان کو کہا گیا ہے، اور منافقین کے لیے اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ان کو ڈھکیلا جائے گا۔ منافقین آج میرے عزیزو حالات جس طرح سے کروٹ لیتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ دو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اپنے اپنے نظر آنے والے لوگ بہت جلدی تم سے چہرہ پھیر لیں گے، جب کبھی دین کے معاملات اور کاموں کی بات آئے گی تو بہت کچھ دیکھنا پڑ جائے گا۔ لوگ آج شکایتیں کرتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ میرے عزیزو، دین کے کاموں میں یہی ہوگا۔ وہ تو حضور نے جنگ کی بات بتائی، باقی سارے کاموں میں یہ دو چیزیں آتی ہیں۔ اب سوچو آپ، کوئی ایک کمیٹی بنی ہو، ایک کمیٹی بن گئی، 10 سے 12 لوگ ہوتے ہیں کمیٹی کے اندر، یا سمجھ لیں 20-25 لوگ تھے، ان میں کام کرنے والے لوگ 2-4 ہی ہوتے ہیں، باقی ممبر ہوتے ہیں، ڈمی پیس بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر اس کمیٹی کے 10 لوگ ایک ساتھ مر جائیں تو کمیٹی ختم ہی ہو جاتی ہے، مر جائے گی۔ جو ایکٹیو لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ بکھر گئے یا مر گئے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کمیٹی کا ختم۔ لیکن میرے عزیزو، یہ قانون اگر ہر جگہ چل رہا ہوتا تو اسلام آج نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت اسلامی ریاست بنا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، تو جنگیں ہوئی۔ بدر میں تو اللہ نے فتح عطا کی، لیکن احد کی جنگ ایسی تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اور اس میں کون سے 70 صحابہ؟ بڑے بڑے پاورفل صحابہ۔ امیر حمزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن کر کے رہتے تھے، مصعب بن عمیر جو رسول اللہ کے پیغامات بادشاہوں تک لے جانے کا کام کرتے تھے، سفیر اسلام تھے، عبداللہ بن جہش، کیسے بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر اس وقت تعداد ہی دیکھ لیں تو 700 صحابہ تھے جو جنگ میں گئے تھے، 70 تو شہید ہو گئے۔ 70 کی شہادت کے بعد ہونا ہی چاہیے تھا کہ ٹوٹ کر بکھر جاتی، جیسے دوسری کمیٹیوں کا حال ہوتا ہے، بڑے بڑے پاورفل لوگ اگر مر گئے تو کمیٹی ختم۔ لیکن اسلام ایسے نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام شخصیتوں پہ نہیں ہے، اسلام حقانیت پر چلتا ہے۔ شخصیتیں آتی ہیں جاتی ہیں اور ذریعہ بنتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ ورنہ تو حضور کے وصال کے بعد صحابہ کا کیا حال تھا؟ جب حضور کا انتقال ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو صحابہ سب کے سب بالکل سم ہو گئے تھے، ایسے کہ کوئی ان کو چونٹی بھی کاٹے تو احساس نہ ہو، جامد کھڑے رہتے۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد اگر کوئی پیچھے پھر گیا، الٹے قدم پھر گیا، دین چھوڑ دیا، تو اس نے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کیا، خود کا نقصان کیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیزو، دین کا مزاج سمجھو۔ دین کے کام کرنے کے لیے 2 چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، کبھی اپنوں کی وفات ہو جائے، کبھی اپنوں کی غداری دیکھنی پڑے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ و فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں ہماری زندگی میں۔ ہم نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کیسے کیسے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، لوگ دامن بچا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے بھی رہتے ہیں، ان کو مصیبتوں کے وقت پہچانو۔ مجھے اندازہ ہے، میں بات آئی ہے تو بیچ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے جیل میں قید رہنے کے دوران کئی مرتبہ ایسا کہ بڑے بڑے لوگ کچھ دامن بچاتے بھی ہوں گے، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ بولیں گے تو ہم کو بھی اندر نہ کرتے، ہمارے بھی اوپر کوئی کیس نہ ڈال دیں۔ کچھ لوگوں کے یہ خیالات، لیکن اندر جب موجود تھا
تو میں نے 4 لڑکوں کو دیکھا تھا ایسے. 4 لڑکے یہ اتر پردیش کے رہنے والے. میں بڑودہ سینٹرل جیل میں تھا اور یو پی سے آئے لڑکے. اور کیا انہوں نے, ظاہر سی بات ہے جیل میں جن سے ملاقات کی ہمیں پرمیشن تھی وہ تو بلڈ ریلیشن چاہیے تھا, کوئی رشتہ دار ہو, وہ بھی 15 دن میں ایک بار 15 منٹ کے لیے, اور وہ بھی 2 فٹ کی جالی کے باہر سے. اور ہزاروں لوگ ملنا چاہتے ہوں گے, لیکن یہ 4 لوگوں کو میں نے دیکھا, آئے, جھگڑا کیے, نہیں ملاقات ہوئی. بولے کہ نہیں ملنے نہیں دیا جائے گا. جیلر لوگوں نے ان کو 2-3 مرتبہ بھگا دیا. پھر دیکھتا ہوں میں کہ 5ویں دن وہ لوگ جیل کے اندر آئے ہوئے ہیں. 4 لڑکے اندر ہیں. مجھے خبر بھی نہیں تھی, معلوم بھی نہیں تھا باہر کون کس طرح سے ہے. ایس ٹی ڈی پر فون کے لیے بات کرنے کے لیے گیا تو سب یہ بھاگتے ہوئے لپٹ گئے. کہا کون لوگ ہو, کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, کب سے ہم تمنا میں تھے, لیکن ہم نے ایک راستہ نکالا. کہا کیا راستہ؟ کہا آپس میں ایک دوسرے کو مار پیٹ کیا اور جا کے ایک دوسرے پہ کیس کیا اور اندر آ گئے. اس نے اس کو مارا, اس نے اس کو مارا, NC کروایا, پولیس اسٹیشن میں جا کر FIR کروایا ایک دوسرے پر, اور پولیس نے اٹھا کر کے ہم کو اندر ڈال دیا. ہم بیل بھی نہیں کرانا چاہ رہے. 3 دن ہو گئے اندر آئے ہوئے, اور ہم کو پتا چلا آپ کی بیرک الگ ہے, آپ اندر رہتے ہیں. تو ہم ہر دن صبح سے شام تک STD کے پاس کھڑے رہتے ہیں. جب آپ کی بیرک کا نمبر آئے گا آپ آئیں گے ضرور, اور آج وہ موقع آ گیا. ملاقات کیے ایک دن, اس کے بعد دوسرے دن, پھر 3 دن کے بعد وہ بچے بیل لے کر کے باہر چلے گئے. میرے دل میں ایک چیز کا احساس کہ اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دے وہ مصیبتوں کو گلے لگانے کو بھی تیار ہے. کچھ وہ لوگ جو مصیبتوں سے دامن بچا کر بھاگتے ہیں مگر مصیبتیں ان کے گلے پڑ جاتی ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو مصیبتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. دین کے لیے اگر تمہارے اندر حوصلہ آئے تو میرے عزیزوں اس کو مصیبتوں سے کھیلنا نہیں کہا جاتا, اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. وہ صحابہ اکرام, میں نے قرآن کی آیت اسی لیے اللہ کے کلام سے یہ پڑھی, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کے راستے میں جو جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ابھی تو دیکھو میں لفظ جہاد کہہ رہا ہوں تو کتنوں کے پتہ نہیں پانی نکل جائے آنکھوں سے ڈر کے مارے. جہاد پہ بول رہے مولانا, جہاد پہ بول رہے, اور میڈیا ہو تو سب کے سب دجال ادھر آ جائیں گے جہاد پہ بول رہے. ان ظالموں کو کیا پتا کہ جہاد کیا ہے. یہاں پر بھی کوئی ڈر رہا ہو تو اسٹیج سے اتر جائے. جہاد کا لفظ اگر اسلام سے ہٹا دیا جائے تو میرے نبی کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بتاؤ گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں کیا کرنے گئے تھے, احد میں کیا کرنے گئے تھے, خندق میں کیا کرنے گئے تھے, تبوک میں کیا کرنے گئے تھے. سیرت حضور پاک کی بتانا ہو تو یہ لفظ تو استعمال کرنا پڑے گا کہ نہیں. آج پوری دنیا پروپیگنڈا بنا کر کے اس طرح سے باتیں پھیلا رکھی ہے کہ ان کی زبان پر جہاد کا لفظ نہیں آنا چاہیے. ان کو لو جہاد, پتہ نہیں کون سا جہاد یہ پھیلا کر کے رکھ دیا گیا, اور مسلمان ڈرنے لگ گئے کہ کہیں مجھے جہادی نہ کہا جائے. میں بھی 2 دن پہلے ہی ایک نوجوان کو دیکھا, وہ کافی سینٹر میں کام کر رہا ہے, مسلمان بچہ تھا. میں نے پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جہاد ہے. پہلی بار میں نے نام سنا, میں ہنسا تو وہ بھی ہنسا. میں بولا یہ نام میں نے کسی کو سنا نہیں. کہا میرے ابا نے ضد میں رکھا ہے. کہا کیوں؟ کہا جتنے لوگ یہ نام لینے سے ڈرتے ہیں وہ میرا نام پکاریں گے ہی نہیں. عزیزان گرامی وقار, بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو پروپیگنڈے کے طور پر ڈرا کر کے رکھ دیا گیا. آپ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے.
یہ وہ قوم ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. ہاں مدینے سے نکلی ہوئی وہ قوم بادیاں نشین، پیروں میں چپل نہیں تھے اور پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے. ایک کھجور کی گٹلی پر 10 صحابہ پورا دن گزار لیا کرتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، اور انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. یہ وہ قوم ہے جس کی داستانیں چھپائے نہیں چھپ سکتی. یہ وہ قوم ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر یہ ایک بار کھڑی ہو گئی تو ان کو بٹھانا مشکل ہو جائے. ساری دنیا یہ جانتی ہے تمہاری تاریخ، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو یہ قوم خود نہیں جانتی. باقی سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ تمہارے پاس ہیرا ہے، تمہارے پاس بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں، وہ سب کو پتا ہے، لیکن پتا نہیں ہے تو تمہیں نہیں پتا ہے. میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں. ایک طرف دیکھو، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہیپوکریسی، منافقت. ایک طرف ہم سے کہا جاتا ہے بچڑی ہوئی قوم ہے، یہ ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے، یہ الٹریٹ ہے اور اخلاق میں گرے ہوئے ہیں، سیاست میں نہیں ہے، جاب میں نہیں ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں، سب بکھری ہوئی قوم ہے. مسلمانوں کو گندے علاقوں کی قوم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں اگر یہ اتنی بکھری ہوئی، اتنی ٹوٹی ہوئی، اتنی ہی ساری گئی گزری ہوئی جماعت ہے تو پھر میڈیا 24 گھنٹے ہم پہ بھوکتا کیوں ہے؟ سارے مدعوں پہ ہم ہی کیوں رہتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ قوم بہت بچڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف سارا ٹارگٹ اسی قوم پر. ہماری داڑھی چبھتی ہے، ہماری ٹوپی چبھتی ہے، ہمارے مینار گڑتے ہیں مسجدوں کی، ساری چیزیں. اور کسی بھی ٹی وی چینل کو کھول کر کے دیکھو، ان کو اگر تھوڑا سا مل جائے تو اتنے مسالے لگا لگا کر اس کو کتنے گھنٹوں کے ایپیسوڈ بناتے ہیں. کیوں؟ اس قوم کے اوپر وہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جب یہ گئی گزری ہوئی ہے، بچھڑی ہوئی ہے؟ حقیقت بات یہ ہے جو ان کو معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم. تم سمجھائے جا رہے ہو اس طرح کہ تم بچھڑے ہوئے ہو، لیکن اندر سے ان کا ایک خوف ہے کہ بچھڑا ہوا ضرور ہے لیکن ایمان ہے اس کے پاس. ٹوٹا ہوا ضرور ہے لیکن ایمان ہے اس کے پاس. کوئی دنیا کی ایسی قوم نہیں ہے جو ایک ورڈ پہ جھکتی ہو سوائے مسلمان کے، وہ ورڈ ہے اللہ اکبر. ایک بار کسان کا بچہ بھی مسلح پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے تو سب کے سر جھک جاتے ہیں. دنیا کی کوئی قوم اس لفظ پر جھک نہیں سکتی، سب کے اپنے اپنے الگ الگ الفاظ ہیں. یہ ایک قوم ہے جس کو دنیا جانتی ہے، اچھی طرح سے جانتی ہے. ان کے 1000 اختلافات ہوں گے، یہ بھائی بھائی سے جھگڑتے ہوں گے اور امام مقتدی کے رفڑے الگ ہوں گے، لیکن بات کرو ایک بار عزت رسول کی، ان کے اختلافات پیچھے ہوں گے، یہ سب سڑکوں پہ نظر آئیں گے. یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب بات آئے رسول اللہ کی عظمت کی، ارے دیکھا ہے ہم نے ایسے ایسوں کو جو کبھی مسجد نہیں آئے، کبھی جمعہ میں نظر نہیں آئے، لیکن ان کے اخلاق کو بھی دیکھا گیا ہے. یہ نشہ میں رہنے والے لوگ، یہ تاش کے پتوں پر بیٹھنے والے لوگ، لیکن بات محمد عربی کی آئے تو بچہ سب بھول جاتا ہے. پھر یہ اعلان کرتے ہوئے میدانوں میں آتا ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ ہے ایمان والوں کی علامت. اور اسی وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں عزیزان گرامی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کی طرف آ جاؤ. ایک بار تم دنیا کو یہ نہ دیکھو کہ کون سپورٹ میں کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے. اللہ اگر توفیق دے دے تو ایک آدمی ہی کافی ہے. انقلاب ایک شخص سے بھی آ جاتا ہے. آپ اللہ کے راستے میں کوشش کرو اور پائے تکمیل تک پہنچانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے بڑے بڑے اسٹیجوں کا مقرر نہیں،